السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، ہمارے جسم میں مختلف اعضاء پائے جاتے ہیں اور ان کو ہم نارملی آرگنز کہتے ہیں، کچھ کو ہم وائٹل آرگنز کہتے ہیں، اور اردو میں اگر میں اس کو بیان کروں تو وہ جو اعضائے رئیسہ جن کو ہم کہتے ہیں، جن کے بغیر زندگی کا تسلسل ممکن نہیں ہوتا، جس میں ہمارا دماغ بھی آ جاتا ہے، ہمارا دل بھی آ جاتا ہے اور جگر بھی آ جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہارٹ کی ایک بیماری ہے جسے ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو دل کا کام ہے وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر وقت پیدائش سے لے کر آخری سانس تک دل نان سٹاپ دھڑکتا رہتا ہے ہمارے جسم میں، اور جسم کے ایک ایک حصے میں، ایک ایک خلیے میں خون کی جو گردش ہے اس کو بحال رکھتا ہے۔ اسی خون کے ذریعے ہمارے جسم کے ٹیشوز کو، سیلز کو توانائی بھی ملتی ہے، آکسیجن بھی ملتی ہے، نیوٹرینٹس بھی ملتے ہیں، وائٹامنس بھی ملتے ہیں، ایون اینٹی باڈیز بھی ملتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہارٹ یہ سارا کام کر رہا ہے کہ بلا تعطل پیدائش سے لے کر موت تک دھڑک رہا ہے، تو اس کو خود کو بھی تو کچھ ضرورت ہوگی خون کی، انرجی کی۔ وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کورونری آرٹریز کے ذریعے ملتی ہے، جو کہ ہارٹ کو خون دے رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں اگر کچھ اس کی روانی میں کچھ پرابلم آ جائے، یا وہ شریانیں جنہیں ہم کورونری آرٹریز کہتے ہیں بند ہو جائیں یا تنگ ہو جائیں، تو دل کے پٹھوں کے اوپر مضر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، جس کو ہم مجموعی طور پر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے شریک گفتگو کیا ہے، بڑے آنر کی بات ہے میرے لیے کہ سیٹ پہ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ظفر الاسلام صاحب، ٹوئن سٹیز کے راولپنڈی اسلام آباد کے معروف انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہیں، اور اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں، اور چیف انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہیں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل راولپنڈی کے۔ اس سے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے سر کی وسیع خدمات موجود ہیں ایز چیف انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جسے ہم AFIC کہتے ہیں، اور سر ڈائریکٹر جنرل میڈیسن بھی رہے آرمڈ فورسز کے۔ تو بہت زیادہ وسیع اور گراں قدر خدمات ہیں میڈیکل کے شعبے میں۔ تو سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تو جس طرح پروگرام کے ابتدائیے میں نے سر بتایا کہ عام طور پر جب ہم لفظ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بولتے ہیں تو لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو جو ٹرمز پتہ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے جی انجائنا کا لوگوں کو پتہ ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیلئر ہو گیا، ان کا عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو موضوع اس لیے سلیکٹ کیا کہ لوگوں کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں پتہ ہو کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اور آگے سے اس کی پھر اقسام کیا ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا کلینکل فیچرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، یعنی کہ دل اور شریانوں کے جو امراض ہیں، اوورآل پوری دنیا میں جتنی اموات ہو رہی ہیں اس میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، اور پھر دل کے امراض کی وجہ سے ہونے والی اموات میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عامر کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو چوز کیا اور مجھے بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام توانا پاکستان اور شائگان کے ساتھ جو ہے میں موجود ہوں۔ شائگان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ سروس جو کہ پبلک اویئرنیس کی سروس ہے، اس سے یقیناً جو ہے وہ عام پبلک کو فائدہ ہوگا آج کی بات سے بھی، اور اس سے پہلے بھی جو ٹاپک آپ چوز کرتے رہے۔ تو میں ٹاپک پہ آنے پہ یہ کہوں گا کہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بیسیکلی اس کی امریکہ جیسے ملک میں، ڈیولپ کنٹری میں بھی تقریباً ان کی آبادی جو ہے پاکستان سے تھوڑی ہی زیادہ ہے، جی، اور تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں ایک وقت میں اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس میں سے اس 1.5 کروڑ میں سے تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اور اس میں جو دوسری اموات ہیں، دوسری بیماریوں سے جو اموات ہوتی ہیں، اس کا یہ جو کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں، یہ تقریباً 1/6 حصہ، 1/6 جو ہے، یعنی آفٹر ایوری 6 ڈیتھ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر 6 اموات ہوتی ہیں اس میں سے ایک وجہ جو ہوگی وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہی ہوگی، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کرٹیکل
پرابلم ہے. اور جس طرح آپ نے سر فرمایا کہ یو ایس کی آبادی میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 33 کروڑ ہے اور ہم تقریباً 25 کروڑ ہیں, تو اگر 1.5 کروڑ وہاں پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ لوگ پاکستان میں بھی منیمم, بلکہ شاید زیادہ ہی ہوں کیونکہ وہ تو بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم اچھے ہیں, ارلی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو شاید فگر اس سے کہیں زیادہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں کہ یہ جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ناظرین کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ کرونری آرٹریز کون سی ہوتی ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر, اس کی فنکشن کو پراپرلی فعال رکھنے کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کرونری آرٹریز سر؟ اچھا, کورنری آرٹریز جو ہے وہ بیسیکلی آپ یہ ہارٹ سے جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے, یعنی بلڈ آؤٹ ہوتا ہے, وہ تھرو دی آرٹریز ہوتا ہے. جی سر. اور وہ بیسیکلی ہارٹ کے بعد جو اسٹرکچر آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایورٹا, اسینڈنگ ایورٹا. یہ سمجھ لیں کہ میجر پائپ ہے جو سب سے بڑی نالی ہے اور جو ہے سب سے بڑی نالی ہے, اس کو ایورٹا کہتے ہیں. اور اسی سے ہی پھر ڈفرینٹ برانچز نکلتی ہیں, اور ایورٹا کی جو سب سے پہلی برانچ ہے, فرسٹ برانچ ہے, اس کو ہم کورنری آرٹری کہتے ہیں, جو کہ ایورٹا سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے ہارٹ کے اوپر, سرفیس کے اوپر وہ ٹریول کرتی ہے اور پھر اسمالر برانچز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اور پھر بہت اسمالر کیپلریز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, اور وہ کیپلریز جو ہیں وہ سیل تک پہنچتی ہیں, اور وہاں سیل کے پاس جو ہے پھر اپنا یہ فلوئڈ ایکسچینج ہوتا ہے, اسی میں ہی سارے نیوٹرینٹ, آکسیجن جو ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ ٹیشوز کو دیتا ہے, اور پھر جب وہ واپس ہوتا ہے تو کارنری وینز ان کو واپس لے کر اور جو ہے وہ پھر ایٹریم میں پہنچا دیتی ہیں, اور بعض کچھ جو ہے نا ڈائریکٹ وینٹریکل میں بھی جاتی ہیں. تو اس طرح سے بیسیکلی ایک سرکولیشن سسٹم ہے, یہ ہارٹ کا فیڈنگ سسٹم جو ہے اس کو کارنری آرٹری سسٹم کہتے ہیں. اور یہ مختلف اقسام ہوتی ہیں سر کہ مطلب پورا انہوں نے ہارٹ کور کرنا ہے تو آگے والے حصے کو, پیچھے والے کو, دائیں اور بائیں, وہ اس کی برانچز اس کو کور کرتی ہیں. میجر بیسیکلی آپ سمجھیں کہ 2 بڑی آرٹریز ہوتی ہیں, ون از لیفٹ اینڈ دی ادر ون از رائٹ, اور پھر لیفٹ کی جو ہے فردر 2 بڑی برانچز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, جسے ہم اینٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری اور سرکمفلیکس کہتے ہیں, اور رائٹ بھی اسی طریقے سے ملٹیپل برانچز میں چلی جاتی ہے. اور پھر اس کے جو ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں, جو اس کا الیکٹریکل سسٹم ہے اس کے لیے الگ آرٹری ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے ڈفرینٹ چیمبرز پہ, ڈفرینٹ حصے پہ اس کے ڈفرینٹ برانچز پہنچتی ہیں. اچھا سر, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فیکٹری سیٹنگ کے اوپر ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت نے ایسا رکھا ہوتا ہے کہ ہر چیز 100% فنکشنل ہوتی ہے, انلیس کہ کوئی پیدائشی مسئلہ نہ ہو, نارمل ہو بچہ, تو بالکل اس صورت میں تو سر ہارٹ کو پراپر خون مل رہا ہے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو پھر کیا ایسی چینجز آتی ہیں کہ جو ہماری وہ کرونری آرٹریز جو خون پرووائڈ کر رہی ہیں ہارٹ کو, اس میں کون سی ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ پھر ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر عامر, ہوتا ہی ہے کہ سم ان آئیڈینٹیفائڈ ریزن جو ہے وہ بیسیکلی انیشلی اٹ کازز انجری. ہارٹ کی جو ویسل ہے اس کی جو انر لائننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینڈوتھیلیم, اس میں انجری ہوتی ہے. اٹ مے بی سم بایو کیمیکل ریزن, مے بی ایکسیسو, شاید اسموکنگ کا کسی کے کیس میں فیکٹر ہو, کسی کے کیس میں جو ہے بلڈ فلو کی ٹربولنس کی وجہ سے انجری ہو, اینڈ دیٹ انجری بیسیکلی ایک انیشیٹ کر دیتی ہے پروسیس جس کو دیٹ انجری لیڈس ٹو ڈیمیج, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیٹ لائک ایلیمنٹس جو ہے نا وہ اس میں ڈپازٹ ہونے لگتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایتھیروسکلروسس, انیشیٹنگ دی پروسیس آف ایتھیروسکلروسس, جو کہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے اوور پیریڈ آف ڈیکیڈس, وہ اگر ہم شروع میں اسے پلاک کہتے ہیں, پھر وہ پلاک جو ہے وہ ڈیولپ ہو کر 10%, 20%, 50%, 60%, 70% بلاکیٹ کرتا ہے, اور اینی تھنگ ابو 70% سے پھر جو ہے نا ہمارے مریض کو سمٹمز ہونے لگتا ہے. یہ بعض کیسز میں تو انیشیٹ جو ہے وہ بہت ارلی ایج میں ہو جاتا ہے, یعنی اگر ہم پیتھولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بعض اوقات اس کی جو اسٹارٹ ہے وہ بہت چھوٹی ایج میں بھی نظر آتی ہے انڈر دی مائکروسکوپ, لیکن یہ ہے کہ موسٹلی اس کی جو کلینکل جو مینیفیسٹیشن ہے اس کی ایج عام طور پر 45 ایئرس کے بعد ہوتی ہے, اور اس سے پہلے جن لوگوں کو یہ ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا سب گروپ ہے جس میں اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی جو بنیادی وجوہات سر آپ نے ایکسپلین کی وہ یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے اندر کچھ چیزیں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ
شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور تنگ ہوگی تو پھر خون کی سپلائی کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس میں لچک بھی سر آہستہ آہستہ کم ہو جیسے آپ جاتی نے ہے. فرمایا کہ کم ہو جاتی ہے ایتھروسکلیروسس میں. تو اس کے بعد سر کلینکل فیچرز کیا آتے ہیں اس میں, مریض کو کیا محسوس ہوتا ہے ان سے کہ ہم 40-45 کی ایج رکھ لیتے ہیں کہ ایوریج اس ایج کے بعد یہ پروسیس شروع ہوا, تو پہلی علامات کون سی آنی شروع ہوتی ہیں سر مریض میں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا, چونکہ ایسے ورڈز ہیں کہ آگے جو میں بات کہوں گا وہ عام پبلک کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس کو ذرا سا ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا پھر ایک دم پینک بٹن دبل بج جاتا ہے, اور ہمارے پاس مریض جو ہے نا پریشان حالت میں بھاگ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سر ہمیں بھی ہو گیا. تو جو کلاسیکل جو ہے تکلیف ہے اسے ہم کہتے ہیں ایگزرشنل اینجنا, یعنی ایفرٹ کرنے پر, چلنے پر جو ہے چھاتی پہ جو ہے وہ درد ہو. اور چھاتی کا جو درد ہے وہ جنرلی جو ہے مریض عام طور پر اپنے ہاتھ سے اپنے چھاتی کے اوپر رکھتا ہے, سم ہاؤ نیچرلی وہ جا کر وہ ہارٹ پہ ہی بنتا ہے جا کر. تقریباً ہارٹ جو ہے اس کا سائز ایک فسٹ کے برابر ہوتا ہے, اور اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے فسٹ کو ہی جو ہے سے شو کرتے ہیں. اور یہ جو درد ہے اس کی بھی بڑی ایک اسپیشل ڈسکرپشن ہے, جو کہ ہم اسے جب وہ الفاظ مریض استعمال کرتا ہے تو پھر ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ انجن ہے. تو اس کی جو پہلی یعنی جب مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ڈیزیز کی وہ ہے انجنا آن ایفرٹ. جب یہ ڈیزیز اس سے زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی ایفرٹ جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے زیادہ ایفرٹ کے اوپر انیشلی ہوتا ہے, پھر اس کا جو ہے وہ ایفرٹ کا لیول جو ہے کم ہونے پر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر جب ڈیزیز بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی ہونے لگتا ہے, اور ایون لیٹے لیٹے بھی ہونے لگتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیزیز کی سیویرٹی جو ہے وہ شدید ہوتی جا رہی ہے ود دی ہیلپ آف. اور جب آبویسلی چونکہ دل کی بیماری ہے تو درد کے ساتھ ساتھ اکثر جو ہے وہ دل کی دھڑکن بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے, دل کی دھڑکن بھی تیز ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایز اے کمپلیکیشن کہ دل کی دھڑکن کم بھی ہو جاتی ہے. اور اگر اس بیماری کا یعنی ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑے سے سمٹمز میں سانس کی تکلیف کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی کمپلیکیشن ہے ہارٹ اٹیک کے بعد کی. تو اس طریقے سے, لیکن یہ جو پین ہونا ہے یہ بیسیکلی تمام کیٹیگری آف پیشنٹ میں نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ڈیزیز ہوتی ہے لیکن پین نہیں ہوتا ہے, اسپیسیفک وہ علامات نہیں ہوتی. تو وہ اسپیسیفک وہ جو کلاسیکل جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایگزرشنل پین جو ہے یا چلنے سے پین نہیں ہوتا ہے, بلکہ اسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ اسکیمیا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بھی پریزنٹیشن ہوتا ہے, یعنی کہ وہ خاموش طریقے سے ہی ہمارے ہارٹ کی بلڈ سپلائی کو کم کر دیتا ہے. کنڈیشن لائک ڈائبٹیز, اس میں پین کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جو کہ پین کلر ٹائپ ہوتی ہیں, وہ ان کے کھانے کی موجودگی میں آپ کو درد نہیں محسوس ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگوں کی سینسٹیوٹی ٹو پین جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے, وہ آسانی سے پین کو جو ہے برداشت کر سکتے ہیں, وہ ڈسکرائب نہیں کر پاتے, ان کو ہو رہا ہوتا ہے لیکن نہیں ڈسکرائب کرتے. اور اکثر جب ڈیزیز بڑھ جاتی ہے تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا فیملی کو انفارم کرتے ہیں. اچھا سر, ہمارے عوام الناس کے اندر دو ٹرمز بڑی لوگوں کو پتہ ہیں جس کو لوگ عام طور پہ کنفیوز بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک ہے ہارٹ اٹیک اور ایک ہے ہارٹ فیلئر. میں چاہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے آپ اس میں بھی جو ڈفرینس ہے دونوں میں کیا فرق ہے وہ ذرا سر ایکسپلین کر دیجیے گا. دیکھیں, ہارٹ فیلئر جو ہے نا بیسیکلی کمپلیکیشن ہے. ہارٹ اٹیک جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ جو کارنری آرٹری میں بلاکیٹ کسی مومنٹ کے اوپر 100% ہو گیا, 100% بند ہو گئی. اب اس بند ہونے کی وجہ سے اگر وہ بند رہتی ہے فار ویریبل انٹرول بند رہتی ہے تو ہارٹ کے مسلس کو ڈیمیج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ہارٹ مسل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پمپ کرنے کی ہارٹ کی جو صلاحیت ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو جو ہے وہ پمپ نہیں کر سکتا ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی ٹو ڈفرینٹ آرگنس فرام برین ٹو کڈنی ٹو ایوری ویئر. پمپ جو ہے نہیں کر پائے گا, باڈی کی جو نیڈس کے مطابق پمپ نہیں کر پائے گا. تو یہ جو ہے اسٹیٹ جب ہارٹ جو ہے وہ انیبل ٹو پمپ ٹو میٹ دی نیڈس آف دی باڈی, اس صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلئر, جس کی جو ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کافی کامن ہے. اور جب
فی زمانہ تو کافی علاج اچھا ہو گیا ہے، اب یہ کمپلیکیشن ریلیٹیولی کم ہو گئی ہیں، لیکن اسٹل جو ہے یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امریکن سوسائٹی میں اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر اباؤٹ 3.3 ٹریلین ڈالر جو ہے پر ایئر خرچ ہوتا ہے مینجمنٹ آف ہارٹ فیلئر. اور ہارٹ فیلئر جو ہے وہ اتنی بڑی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے مارٹیلٹی، اگر خدا نخواستہ ہارٹ مسل کے ساتھ ساتھ اس کے ویلو بھی خراب ہو جائیں ہارٹ اٹیک میں، تو مارٹیلٹی جو ہے وہ تقریباً یہ 50% تک بھی ہو سکتی ہے. تو اٹ از ویری ڈریڈفل کنڈیشن، خوفناک چیز ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت پر تشخیص ہو جائے، آپ کا مریض یا ہمارا مریض جو ہے وہ وقت کے اوپر صحیح اسپتال میں پہنچ جائے اور اگر اس کا صحیح علاج کر دیا جائے تو اس میں یقیناً اس کی پرسنٹیج میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے. اور اس کی آپ اندازہ کریں کہ کتنا کامن ہے کہ تقریباً 5 ملین لوگ جو ہے نا ہارٹ فیلئر میں ایک وقت میں امریکہ میں ہوتے ہیں. 5 ملین ان اے ایئر جو ہے نا اویلیبل ہوتے ہیں. اس میں سے تقریباً لیس دین 1 ملین جو ہے وہ ہاسپٹلائز بھی ہوتے ہیں ہارٹ فیلئر کی کمپلیکیشنز. تو اٹ از ویری سیریس. اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا. آئی تھنک اٹ واز ویری امپورٹنٹ. ویئر از ہارٹ اٹیک مینس نالی کا بند ہونا، اس سے بند ہونے کی صورت میں پین کا پیدا ہونا، اور پھر وہ ایک ایونٹ آف کمپلیکیشن شروع ہو جاتا ہے اگر علاج نہ کیا جائے. جی ناظرین، جنرل صاحب کے ساتھ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز پہ گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، ہمارے جو عرصہ دراز سے پرانی موویز اٹھا کر دیکھ لیں، ڈراماز دیکھ لیں، تو اس میں ایک اسپیسیفک جو سمٹم دکھایا جاتا ہے، ایک بڑا ایموشنل سا سین کریٹ ہوتا ہے کہ جناب کوئی صدمے والی نیوز آئی، ہارٹ اٹیک ہوا، اور جو ایکٹر ہے اس نے ہمیشہ یہاں پر رکھا اور وہ کولیپس کر گیا. تو میں چاہوں گا کہ سر ذرا تھوڑا سا ناظرین کو یہ بھی الیبریٹ کر دیں کہ دس از ناٹ دا اونلی سائن جو پیشنٹ کو فیل ہوتا ہے یا سمٹم نہیں ہوتا کہ جس میں صرف چیسٹ کے اندر پین ہو. ریفرڈ پینس کہاں کہاں ہو سکتی ہیں سر؟ اور آیا کہ کوئی بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی علامت نہ ہو اور پیشنٹ ہارٹ اٹیک میں ایکیوٹ ایم آئی کے اندر جا چکا ہو؟ جی بالکل ایسا ہے. جو کامن ہمارے تکلیف ہے ہارٹ اٹیک کے بعد تو وہ پین چیسٹ ہی ہے، اور یہ نیچرل ریفلیکس ہے کہ جہاں بھی انسان کے درد ہوتا ہے وہیں ہاتھ جاتا ہے اور شو کرتا ہے کہ بھئی تکلیف ہے. تو ہارٹ کے کیس میں چونکہ ہارٹ ادھر ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور اتفاق سے جو ہے وہ میں نے بتایا کہ ہارٹ کے مریض جو ہے وہ جنرلی اس کی جو کوالٹی آف پین ہے وہ بیسیکلی اسکویزنگ ہوتی ہے، تو اکثر جو ہے نا لوگ ادھر لے کر جاتے ہیں. اور ویئر ایز یہ ایک ہے چیز جو کہ اس طرح سے ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر پیشنٹس میں ہارٹ اٹیک اسی طرح سے ہوتا ہے، اس لیے شاید فلم انڈسٹری میں یہ آسانی سے جو ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی سے کہ بھائی ایسے پریزنٹ کرے گا ایکٹر تو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا. ویئر ایز یہ پین جو ہے صرف یہیں پر نہیں رہتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اینی پین وچ از بٹوین دی چن اینڈ دی بیلی بٹن، اور ایک گیون کیٹیگری آف پیشنٹس میں پرسن میں اگر ہو رہا ہو تو یہ پین جو ہے چاہے وہ چھاتی سے ہوتا ہوا شولڈر کی طرف جائے، چاہے وہ جو کی طرف جائے، چاہے وہ پیٹ کی طرف جائے، ان ساری صورت میں جو ہے نا یہ ہارٹ پین کہلائے گا. اور لیکن آبویسلی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک گیون کلینکل سینیریو میں، یعنی وہ مریض جو ہے وہ اپروپریٹ اور ڈاکٹر سمجھ رہا ہو کہ یہ پیشنٹ جو ہے ہارٹ کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. تو دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ اور کیا اس کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہیں، اب دوسری جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اینجینا ایکویلنٹ. بعض لوگ جو ہے وہ سائلنٹ پین چیسٹ کے ساتھ، سائلنٹ پین ہوتا ہے ان کا، لیکن ان کو ہارٹ فیلئر کے سائن ملیں گے، شارٹنیس آف بریتھ کی سائن ملیں گے. بعض لوگ جو ہے وہ ان کو درد نہیں ہوتا، صرف پیلپیٹیشن اور سویٹنگ سے آپ کو ملیں گے. اور ایک خاص سب سیٹ ہے جو اس کو بیسیکلی وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پیٹ کی تکلیف سے جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتے ہیں. یہ بیچارے موسٹ انلکی پیشنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے لوگ گیس کی بیماری سمجھ کے اور وہ گیس کا ہی علاج کرنے میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے ساتھ اکثر ٹریجڈی ہوتی ہے
اور یہ لوگ جو ہے وہی جو فیمس گھر میں آسان سا ایک ٹائٹل ہے کہ جی گیس ہو گئی ہے، وہ اس طرح سے سمجھ کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے گھر والوں کے لیے یا جو مریض کے نزدیک ہے، وہ گیس کی بیماری سے ہو تو خدا نخواستہ ڈیتھ ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے، لیکن دل کی بیماری سے ضرور ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پہلے جو ہے نا وہ دل کی بیماری کا سوچا جائے اور اس سے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، نہ کہ مریض کو لے کر کسی ایسے سیٹ اپ میں چلا جائے جہاں پر یہ علاج جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے. اچھا سر، اب اس کی تشخیص کی طرف آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جس میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، تو کون کون سے ایسے ٹیسٹ اور انٹرونشنل جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی سر تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا، اور جو سمپل ٹیسٹ ہیں لائک ECG ہو گیا، جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ بھی سر ایکسپلین کر دیجیے گا. اچھا، اس میں جو میں میرے خیال سے عام لوگوں کی انفارمیشن کے مطابق یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں، جب آپ کو یا آپ کے مریض کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دل کا پرابلم ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ECG کرتا ہے. لیکن یہ جو ECG ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ فوراً جو ہے نا اپنے اندر چینجز نہیں شو کرتا ہے. اس لیے ایک سنگل ECG کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جنرلی نہیں جانا چاہیے، بلکہ سیریل آف ECGs جو ہے نا کرنا چاہیے. اور پیٹرن اگر سیم آ رہا ہے تو تب ہم لیبل کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے بیسیکلی کمپیئر کرنے کے لیے اگر کوئی پرانی ECG ہو تو اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. دوسرا میں مشورہ یہ دوں گا کہ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے، اپنے مریض کی جو ہے نا ECG کا جو ہے نا موبائل کے اوپر فوٹو ضرور رکھیں، تاکہ اگر آپ کبھی لینڈ کر جائیں کسی جگہ تو آپ کے پاس ایک ریفرنس کے لیے، ایک کمپیریزن کے لیے ECG ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ چینجنگ پیٹرن ان ECG از مور امپورٹنٹ دین گیٹنگ. ایک صرف ECG اسٹرپ لے لی آپ نے اور اس میں جو ہے نا کسی جونیئر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نارمل ہے. میں تو نارمل ایکچولی ایسی سینیریو میں کبھی بھی نہیں کہتا. اگر وہ دیکھنے میں دوسرے ڈاکٹر کو نارمل بھی نظر آتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اس سنگل ECG کی بنیاد کے اوپر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کا مریض نارمل ہے. آپ تکلیف سے آئے ہیں اور یہ تکلیف کو جو ہے میں نظر انداز نہیں کر سکتا. نارمل ECG کو نظر انداز کرنا چاہوں گا اور میں جو ہے وہ ودن 8 آورس جو ہے اور بھی سیریل آف ECGs لوں گا. اسی طریقے سے دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے ڈاکٹر، جو کہ کارڈیک انزائمز کا ہوتا ہے، ٹروپونن ہوتی ہے اکثر یا CKMB ہوتی ہے. یہ دونوں ٹیسٹ ایسے ہیں، اگین ان کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ پرابلم ہے. ہماری گائیڈ لائن یہ کہتی ہیں کہ 2 جو ہے نا 8 آورز اپارٹ، 8 گھنٹے کے وقفے سے 2 ٹیسٹ ہونے چاہیے. اگر یہ دونوں ٹیسٹ نارمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرٹیکولر 8 آورز میں مریض کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ہارٹ اٹیک جو ہے سمجھ لیں کہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں. اس میں سے 2 ایسے سچویشنز ہیں جن میں انزائم رائز ہوتی ہے، اور ایک ایسی سچویشن ہے جس میں انزائم رائز نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ڈریڈفل سچویشن ہے جسے ہم کہتے ہیں انسٹیبل انجائنا. یہ بھی ڈریڈفل کنڈیشن ہے. اس کو بھی جو ہے نا بیسیکلی کافی اہمیت دی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں جو ہے اس سے بھی ریلیٹڈ مارٹیلیٹیز ہوتی ہیں، اور اس کا بھی علاج تقریباً ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہارٹ اٹیک کا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اب آج کل زیادہ اچھے جو سینٹرز ہیں ورلڈ کے، وہ یہ کرتے ہیں کہ پین چیسٹ کلینک بناتے ہیں اپنے OPD سسٹم میں، اور مریض کو جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، آبزرویشن میں رکھتے ہیں. اور 12 گھنٹے میں آبزرویشن میں یہی ہوتا ہے کہ سیریل آف ECGs ہوتی ہیں اور بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں 1 سے زیادہ، اور اگر جب وہ نارمل ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں جو ہے پھر مزید ٹیسٹوں کے لیے بعد میں اپوائنٹمنٹ دیا جاتا ہے اور پھر بلایا جاتا ہے. تو ناظرین، سر نے بڑی ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ میں سے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جن کو عارضہ قلب لاحق ہے، تو جب بھی کبھی ECG کروائیں تو اس کا ریکارڈ موبائل کے اندر ضرور رکھا کریں، بیکاز کہ خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن کریٹ ہو جائے تو خالی وہ اس وقت کی ECG ہے، اس کے ساتھ پچھلی ECGs کو بھی کمپیئر کر کے ڈاکٹر صاحب کسی کنکلوژن پر پہنچیں گے اور بر وقت آپ کو علاج اس کا مہیا کیا جائے گا. اچھا سر، اب ہم اینجیوگرافی کی طرف آتے ہیں کہ یہ بھی ایک کامن ٹیسٹ ہے جس میں ہم خون کی شریانوں کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کھلی ہیں یا بند ہیں یا بلاک ہیں یا تنگ ہو گئی ہیں. تو یہ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہائی لائٹس یا روشنی ڈال دیجیے سر. دیکھیں، یہ جو ہے بیسیکلی ایک انویزو پروسیجر ہے جو کہ
کافی محفوظ طریقہ ہے ڈائگنوسس کرنے کا, تشخیص کرنے کا کافی محفوظ طریقہ ہے, لیکن اسٹل اٹ از این انویسو پروسیجر. اور ہر انویسو پروسیجر کے ساتھ جو ہے کرنے سے پہلے ہم اپنے مریضوں کو ضرور بتاتے ہیں کہ پروسیجر ریلیٹڈ بھی بعض اوقات ایشوز ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ گائیڈ لائنز ہیں, اور اس کو میں ریکمینڈ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں, اور اس پروسیجر کو مریض کو تجویز کرنے سے کے وقت جو ہے گائیڈ لائنز کا خیال رکھیں, تاکہ مریض جو ہے وہ اننیسیسریلی جو پروسیجر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں نہ ٹریپ ہو جائے. تو جنرلی جو ہے وہ پیشنٹ جن کو ہم یہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, اور اس کے لیے اور ان میں جو ہے نا رسک فیکٹرز موجود ہیں ڈیزیز ہونے کے, جس میں سے لائک ان کی ایک گیون ایج ہے, دے ہیو پاسڈ سرٹن ایج, میل پیشنٹ میں 45 ایئرز اور فیمیل پیشنٹ میں 50 ایئرز, اور ان کی جو ہے فیملی ہسٹری ہے ہارٹ ڈیزیز کی. فیملی کا مطلب یہ ہے ماں باپ, بھائی بہن, اور ان میں سے کسی کے خدا نخواستہ پری میچور ڈیتھس ہیں, اور اسی طریقے سے ان میں جو ہے خدا نخواستہ ڈائبٹیز کا ایلیمنٹ موجود ہے, بلڈ پریشر کا علاج کرا رہے ہیں, خدا نخواستہ کسی سٹیج کے اوپر فالج کی بیماری ان کے اوپر سے گزر چکی ہے, اور یا یہ کہ ٹانگوں میں جو ہے وہ نالی کی تنگی کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں پیریفرل ویسکولر ڈیزیز, اس کے وہ ان میں موجود ہے. اس طرح کے جو ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں, اوبیسٹی بھی سر اس کے اندر ہائی رسک میں آ جائے گی. اوبیسٹی بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا, میں آئی تھنک اس کے لیے آپ ایک اور سوال کیجیے گا کہ بیسیکلی اوبیسٹی پر سے خود جو ہے ہائی رسک نہیں ہے, لیکن ضرور اٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کے کیٹیگری آف پیشنٹ میں, اور وہ جو ہے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں چھاتی میں درد ہو رہا ہے, اور وہ درد جو ہے وہ دوا سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے وہ سچویشن جہاں پر ہم جو ہے وہ اینجیوگرافی مریض کو تجویز کرتے ہیں, اور یہ سمجھ لیں کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیزیز کے بارے میں ہم بڑے کانفیڈنٹلی اور سائنٹیفک طریقے سے اپنے مریض کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ایک نالی میں بیماری ہے, اس نالی کے کس حصے میں بیماری ہے, اور وہ کتنے % ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ تینوں سوال جو ہیں, تینوں جواب جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. انہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر آگے کا جو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا اس کو ہم اسٹینٹ کی ٹریٹمنٹ آفر کریں یا سرجری کی ٹریٹمنٹ آفر کریں, یا یہ دونوں چیزیں آفر نہ کریں بلکہ ڈرگ ٹریٹمنٹ آفر کریں. اور اگر اف دی پرسن از لکی ون کہ اس کی نالیاں بالکل صحیح ہیں, تو اس کو بتا دیں کہ بھائی یو آر لکی ون, اور آپ کو کسی قسم کی دوائی کی, اس بیماری سے متعلق دوائی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نارمل ہونا یہ بھی مریض کے لیے بڑا مطلب امپورٹنٹ خبر ہے. آئی تھنک مجھ جیسا ڈاکٹر جو ہے وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ زیادہ اچھی خبر ہے کہ آپ کو پرابلم نہیں ہے, اور آپ کو جو ہے وہ اس کو جا کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو سر یہ پروسیجر بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ناظرین کی نالج کے لیے, کیونکہ زیادہ تر ہمارے ناظرین کو, کیونکہ ہر ایک شخص کی زندگی میں جب اینجیوگرافی کا ورڈ بولا جاتا ہے تو اس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوگا. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ایکسپلین کر دیں کہ اس پروسیجر میں کرتے کیا ہیں ہم سر. عام آدمی کے لیے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اینجیوگرافی, کارنری اینجیوگرافی جو ہے یہ بیسیکلی آج کل زیادہ تر ہاتھ سے کی جاتی ہے, رسٹ سے کی جاتی ہے, اور دوسری جو فیوریٹ سائٹ کارڈیولوجسٹ لیتے ہیں وہ گروئن ہے. گروئن کی جو آرٹری ہے اس کو پنکچر کرتے ہیں انڈر دی لوکل اینستھیزیا. ٹھیک ہے نا. عام طور پر اس جگہ کو سن کیا جاتا ہے, مثال کے طور پر یہاں سے کیا جاتا ہے, تاکہ جو ہے وہ انجیکشن سے سن کر دیتے ہیں, تاکہ جو پنکچر ہے نیڈل کا وہ مریض کو محسوس نہ ہو. اکثر مریضوں کو جو ہے وہ ایک سوئی کی جو ہم اینستھیزیا کی جو سوئی ہے لگانے کا وہی تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بعض کیسز میں اگر بلڈ وغیرہ لیک ہو جائے تو بعد میں تکلیف بھی مریض بتاتے ہیں, اس جگہ کا ڈسکلریشن بھی بتاتے ہیں, اس جگہ پر کبھی بعضوں کا سویلنگ بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈریڈفل نہیں ہیں, کوئی اس کے کوئی کمپلیکیشن یا آفٹر افیکٹ نہیں ہے. یہ 2-3 ہفتے میں ڈسپلن. بہرحال اس پنکچر کے تھرو پھر ہم ایک وائر گزارتے ہیں, اور اس وائر کو وہ جو ہے وہ وائر جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے آرٹری میں. جیسے کہ آپ نے پہلے ننجا کسی زمانے میں بچوں کا کارٹون دیکھا ہوگا, وہ ٹنلز کے اندر ٹریول کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے یہ وائر جو ہے وہ ٹیوب میں ٹریول کرتا ہے,
اور پھر ایک آرٹری سے ہوتا ہوا چھوٹی آرٹری سے بڑی آرٹری اور بڑی آرٹری سے انٹو ایورٹا، پھر ایورٹا سے پھر ہم جو ہے وہ کارنری آرٹری میں جا کر اپنے کیتھیٹر کو بٹھا دیتے ہیں اور وہاں پر پھر ایک ڈائی سے انجیکٹ کرتے ہیں اور وہ ڈائی جو ہے پوری کی پوری کارنری کی جو انیٹمی ہے اس کو شو کر دیتی ہے۔ تو سر یہ جو وائر ڈالتے ہیں اس جگہ سے، تو یہ اس میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ یہاں سے اوپر ٹریول کرے اور پھر ہارٹ کے اندر جائے، پھر وہ ایورٹا کے اندر جائے اور پھر وہ کرونری آرٹریز تک بھی وائر چلی جائے؟ اچھا، ہاں بڑا اچھا سوال ہے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ وائر ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے ناٹ اونلی یہ صرف وائر کہنا تو میرے خیال سے تھوڑا سا سبجیکٹ کو جو ہے وہ ٹریولائز کرنا ہے۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ وائر ہوتا ہے، اس کی میموری ہوتی ہے، لیکن آبویسلی یہاں پر آتا ہے کام اسکل کا، کہ جو جتنا اچھا اسکلڈ آپ کا کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی وائر کو ایڈوانس کرتا ہے انڈر دی فلوروسکوپ، ایکس رے کی جو ٹیوب لگی ہوتی ہے کیتھ لیب میں، اس سے دیکھتا ہوا اسے لے کر جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو سارا اس کا پاتھ وے ہے جو نظر آ رہی ہے وہ ایک اسکرین کے اوپر دکھائی دے رہی ہے۔ جی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس وائر کو جو ہے اس طریقے سے اپنی جو ہے جیسے آپ سمجھ لیں پتنگ اڑاتے ہیں نا، تو پتنگ دور ہوتی ہے اور دھاگا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو اڑانے والا ہے اس کے ہاتھ میں دھاگا ہوتا ہے اور اس کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ پتنگ کا جو ہے وہ نیویگیٹ کرا کر اور اس کو جہاں مطلوبہ جگہ تک پہنچا دیتا ہے، مطلوبہ جگہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر وہ جو ٹیوب ہے جسے ہم کیتھیٹر کہتے ہیں، جس میں ڈائی انجیکٹ کریں گے، وہ بھی جو ہے نا وہ بڑی اسپیشلی ڈیزائن ٹیوب ہوتی ہے، سافٹ ٹیوب ہوتی ہے، بہت اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی جو ہے سمجھ لیں کہ آپریٹر کا کہنا مانتی ہے، اس میں بھی ٹارک ہوتی ہے اور اس میں بھی جو ہے نا میموری ہوتی ہے، وہ پھر اسے ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں اور پھر کارنری آرٹری میں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اٹ از آل ایزی، آپ ڈائی سے انجیکٹ کریں اور پھر ایکس رے وہ جو اسکرین آ رہی ہے، مانیٹر آ رہی ہے، اس کے اوپر تمام جو کورونری آرٹریز ہیں وہ آ جائیں گی، اور جو بلاک ہوگی وہ بھی جب ڈائی جائے گی تبھی نظر آئیں گی۔ جی، اور وہ جو بلاکڈ ہے یا تنگ ہوئی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا ہمیں کون سی والی اس میں بلاک ہے۔ وہ ڈائی جو ہے وہ اسٹینوسس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دے گی، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے مریض کو بھی بتا سکتے ہیں، ان کے اٹینڈنٹس کو بھی دکھا سکتے ہیں، اور بڑے یعنی یہ بالکل ٹینجیبل چیز ہے، ویزیبل چیز ہے، کوئی اس میں ڈسپیوٹ نہیں رہتا ہے۔ جو ڈاکٹر کو نظر آتا ہے وہی جو ہے نا ان کے اٹینڈنٹ کو نظر آتا ہے کہ بھئی یہ بلاک ہے اور یہ کتنا بلاک ہے، ہی کین آلسو انڈرسٹینڈ۔ چلیں سر، یہ تو ہو گیا ڈائگنوسس والا پارٹ کہ آپ نے پرابلم ڈھونڈ لیا کہ فلاں جو آرٹری ہے وہ بلاک ہے یا تنگ ہوئی ہے، تو اسی پروسیجر میں ہم اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں اسی پروسیجر کے دوران؟ دیکھیں یہ جو ہے نا بیسیکلی اس کے اوپر اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ہم آتے ہیں اینجیوگرافی کے لیے اور لوگ جو ہے نا وہ اسٹینڈ لگا کے بھیج دیتے ہیں۔ میرا اگلا کوشچن یہی تھا سر آپ سے، اسی لیے میں نے پرپسفلی آپ سے یہ سوال پوچھا، اور لگا کر بھیج دیتے ہیں، اور ہمیں خرچہ اتنا بتایا تھا اینجیوگرافی کا، اور جناب اب ایک دم ہمیں اندر سے بلایا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی اسٹینٹ ڈالنا پڑے گا۔ تو لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے سر سوال پوچھا ہے۔ اصل میں یہ غلط فہمی پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں نا یہ پروسیجر کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ میرے خیال سے اپنے الفاظ میں اتنے کلیئر نہیں ہوتے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایک سچویشن ہوتی ہے پرائمری اینجیوپلاسٹی کی، جو کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے مریض کو اور ود ان ہاف این آور، ود ان 12 آور جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا ایسا پروسیجر ہے جس میں یقینی طور پر چانسز ہیں کہ مریض کو جو ہے نا اسٹینٹ ضرور ڈالا جائے گا اینجیوگرافی کے بعد۔ بعض اوقات بلون سے پہلے سے اوپن کر دیا جاتا ہے بلاک ویسل کو، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اسٹینٹ لگایا جاتا ہے، اور یہ وہ سچویشن ہے جہاں پر بالکل ہماری گائیڈ لائن جو ہے وہ کہتی ہے کہ یو مسٹ ڈو اٹ، دس از لائف سیونگ پروسیجر اینڈ یو مسٹ ڈو اٹ۔ تو یہ اگر ہمارا ڈاکٹر جو ہے یہ بتا دیتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم یہ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا پرپس جو ہے وہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آگے جو ہے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، تو اکثر جو ہے پھر یہ مریض جو ہے نا جا کر باہر نہیں کہتا کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن دوسری کیٹیگری کا جو کہ زیادہ والیوم ہے، دوسری کیٹیگری کے لوگوں کی جو کہ بیسیکلی پرائمری اینجیوپلاسٹی کی کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن وہ ان کو ہم کہتے ہیں اے سی ایس کیٹیگری کے لوگ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ بھی ہماری جو گائیڈ لائن کہتی ہے کہ اس کا جو ہے اگر سچویشن ایسی ڈیمانڈ کرتی ہے گائیڈ لائن کے مطابق، اگر انیٹمی ہے اور بلاکیڈ ہے
تو آپ اپنے مریض کو سے اجازت لے کر اس کو کھول بھی سکتے ہیں. اور ادروائز جو ہے وہ بالکل اس چیز کو جو ہے وہ اگر مریض کو آپ نے بریف نہیں کیا ہے تو اصولی طور پر یہ 2 سینیریو نہیں ہیں, تو آپ مریض کو جو ہے وہ آپ اینجیوگرافی کر کے آپ واپس بھیج دیں, اور پھر ان کی میں فیملی کو جو ہے نا کاؤنسل کر کے جیسے وہ اجازت دیں ویسے کر لیں. کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں آ رہی ہوتی. دیر آر اونلی فیو سچویشن ویئر اٹ مسٹ بی ڈن, ادروائز موسٹ آف دی کیسز میں مریض کو جو ہے وہ زیادہ تو میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی کنوینئنس بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہی گو میں ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. جی بالکل سر. اور وہ جو ہے بیسیکلی اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک دفعہ وہ آپ نے جو ہے نا سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹڈی کر لیا ہے, اینجیوگرافی کر لی ہے, تو اور اب دوبارہ وہی دوبارہ آپ اسی پروسیجر سے گزرنے سے بچنے کے لیے بھی بعض لوگ جو ہے جو ویل انفارمڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کا فیتھ ہوتا ہے کہ ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ایماندار کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے اور وہ ورڈز کو منس نہیں کرتا ہے تو وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں. انفیکٹ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یس دیر از اے سیگمنٹ آف پیپل جن کی کاؤنسلنگ پراپر نہیں ہوتی ہے, اور ہمارے مریض اور ان کے اٹینڈنٹ جو ہے نا وہ اسی کانسیپٹ سے جو ہے نا کیتھ لیب سے واپس جاتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اچھا سر, ایک پیشنٹ کے اندر آپ نے دیکھا اینجیوگرافی کی, کوئی شریان جو ہے کورونری آرٹری بند تھی یا تنگ تھی اور وہاں پر آپ نے اسٹینٹ ڈال دیا جو کہ میٹل کا بنا ہوتا ہے عام طور پر, تو اس کے بعد پیشنٹ بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی خاص ادویات بھی دی جاتی ہیں تاکہ جو اسٹینٹ کی کوئی کمپلیکیشن ہے اس کو روکا جا سکے؟ جی بالکل, یہ جو ہے بیسیکلی ادویات جو ہیں جو خون پتلا کرنے والی اور اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگز ہوتی ہیں, یہ جو ہے بیسیکلی اگر وہ مریض کرنے سے پہلے جو ہے نا مریض سے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی کانٹرا انڈیکیشن تو نہیں ہے کہ کیا وہ استعمال نہیں کرائی جا سکتی. ایسی صورت میں تو اینجیوپلاسٹی کی ہی نہیں جاتی کہ جہاں پر جو ہے نا مریض یہ دوائیں نہ کھا سکتا ہوں, کیونکہ گائیڈ لائن یہ کہتی ہیں کہ جو زیادہ تر اسٹینٹ ہیں اس میں ہم کم از کم 2 خون پتلا کرنے والی ڈرگس جو ہے نا وہ ضرور 1 سال تک کھلاتے ہیں. لیکن اب جو ہے دیر آر سرٹن اسٹڈیز جس میں ایسے اسٹینٹ بھی اویلیبل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2 کی جگہ 2 جو ہیں وہ 6 ہفتے کے لیے کھلائیں اور 1 جو ہے وہ لائف لانگ یا کھلاتے رہیں. تو اس طرح سے اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سائنس میں اور لوگوں کی سہولت کے لیے, لیکن یہ بالکل فار شیور ہے کہ یہ دوائیں جو ہیں مسٹ ہیں, اور ان کو جو ہے میں بہت ضروری ہے کہ مریض جو ہے اس کو سمجھے اور اس کو ضرور استعمال کرے. اور سر بائی پاس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اچھا دیکھیں, بائی پاس جو ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم اور انتہائی فائدہ مند پروسیجر ہے, سرجری ہے. لوگوں کو مریض کو یہ ڈرا کر کے جی سرجری ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اسٹینٹ ہوگا تو کتنا آسان چیز ہے, اس طرح سے کر کے جو ہے نا سرجری سے کہ سرجیکل کیسز کو اسٹینٹ کرنا بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے جو کہ بیسیکلی اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہوتا. تو دیر آر سچویشن, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مریض کو اگر اس کی کورنری آرٹری ڈیزیز ہے, ہم کہتے ہیں 3 ویسلز کی کورنری آرٹری ڈیزیز ہے, پروکسیمل ڈیزیز ہے, اور اس کو جو ہے نا ڈائبٹیز بھی ہے, اور اس کا جو ہے وہ پمپ بھی ڈیمیج ہے, اور بعض اوقات اس کا لیفٹ مین اسٹیم بھی جو ہے نا انوالو ہے. ایسی صورت میں تو بالکل بائی پاس ہی کرانا چاہیے ایز اے فرسٹ آپشن, کیونکہ اس سے نہ صرف مریض کی تکلیف بھی دور کی جا سکتی ہے بلکہ جو ہے اس کی لائف میں بھی جو ہے مورٹیلٹی بینیفٹ بھی ہم کہتے ہیں, لانگیوٹی بینیفٹ رادر, کہ مریض جو ہے وہ زیادہ عرصے زندہ بھی رہتا ہے. تو آرٹیریل گرافٹ جو ہے نا وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں انفیکٹ, اور یہ جو لانگیوٹی بینیفٹ ہے یہ آرٹیریل گرافٹ میں بتایا گیا ہے زیادہ ہوتا ہے, اور تو اس لیے جو ہے دے آر دی پیشنٹ جہاں پر ہمیں بائی پاس ریکمینڈ کرنا چاہیے. لیکن دیر آر سچویشن جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ اوائڈ کرتے ہیں بائی پاس کو, لیکن ہمیں ایز اے مطلب ڈاکٹر جو کہ اپنے مریض کا جو ہے وہ کی صحت کا کسٹوڈین ہوتا ہے, اس کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہ جی فرسٹ آپشن از سرجری, اینڈ فرسٹ آپشن مینس زیادہ فائدہ سرجری میں. سیکنڈ آپشن اگر اسٹینٹ ہے تو اسے سیکنڈ آپشن ہی کہیں تاکہ مریض کو کنفیوژن نہ ہو کہ جناب سیکنڈ آپشن جو ہے وہ فرسٹ آپشن سے اچھی ہے. ایسا نہیں, کیونکہ دیر آر سچویشن جہاں پر لوگ جو ہے کہتے ہیں جی ہم مر جائیں گے, ہم نے نہیں یہ کرانا پروسیجر, تو
آئی تھنک ایز اے سیکنڈ آپشن اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر اتنا برا نہیں ہے، لیکن بڑا کلیئرٹی سے کہنا ضروری ہے کہ دس از فرسٹ آپشن، سرجری از فرسٹ آپشن، یا یہ کہ اینجیوپلاسٹی از فرسٹ آپشن. جب اینجیوپلاسٹی از فرسٹ آپشن تو اینجیوپلاسٹی کرنی چاہیے، سرجن کو اس کی سرجری نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر بائی پاس سرجری از فرسٹ آپشن تو پھر اسٹینٹ ہی لگانا چاہیے. اچھا سر، ابھی پچھلے دنوں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے بھی شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، کہ ایک استاد تھے، وہ لیکچر دے رہے تھے اور لیکچر کے دوران ہی ان کو ایکیوٹ ایم آئی ہوا، کارڈیک اریسٹ ہوا اور وہ ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اگر خدا نہ خاصہ پیشنٹ کو، اور خاص طور پر ینگ ایج گروپ میں آج کل یہ دیکھنے میں زیادہ آ رہا ہے سر، اس طرح کا کوئی شائبہ ہو کہ جناب ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، تو پہلی فرسٹ ایڈ سر کیا دے سکتے ہیں جو ارد گرد کے لوگ ہیں، تاکہ اس کو کم از کم ہاسپٹل تک پہنچانے میں اس کو زندہ رکھا جا سکے؟ دیکھیں، اگر تو آپ جو ہے وہ بائی اسٹینڈرڈ یا یہ کہ کسی بھی سچویشن میں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ، میرے خیال سے نمبر 1 تو ایکٹیویٹی یہی ہے، ہم کہتے ہیں BLS میں کہ کال فار ہیلپ، کہ آپ اپنا فٹ سے موبائل نکالیں اور کال فار ایمبولینس جہاں بھی. اور اس کے بعد جو ہے دین آبویسلی آپ مریض کو جو ہے اگر وہ تکلیف کی وجہ سے گر گیا ہے یا لیٹ گیا ہے تو اس کو جو ہے نا فلیٹ سرفیس کے اوپر لٹائیں، اور اس کو جو ہے اگر آپ ٹرینڈ ہیں BLS میں تو بیسک لائف سپورٹ کی جو ہے وہ کے ایکشنز لیں. اور میرے خیال سے نمبر 1 تو یہی ہے. اور اگر کسی اتفاق سے کسی کے پاس جو ہے وہ ڈسپرین کی گولی اویلیبل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنی ڈسپرین کی گولیاں اسے کھلا دے. اور اگر اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی پین کلر ہے تو پین کلر کی اینجیسڈ وغیرہ ہے وہ دے دے. لیکن آئی تھنک بیسٹ یہی ہے کہ نمبر 1 یہی ہے کہ کال فار ہیلپ. ڈونٹ ٹرائی کہ مت سمجھیں کہ آپ اس کی ادروائز کوئی ہیلپ کر سکیں گے. آپ اپنی گاڑی میں بھی لے کے جائیں گے تو وہ بھی شاید اتنی اچھی ہیلپ نہیں ہوگی بنسبت یہ کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ 112 جو ہے بڑی اچھی ہے، 112 جو ہے یہ بڑی اچھی ہے. بہت اکثر جو ہے نا شہروں میں تو یہ بالکل جنات کی طرح پہنچ جاتے ہیں، اور دے آر ویری گڈ. آئی مسٹ اپریشیٹ، اٹس ویری گڈ سروس، اور اس کو انوالو کرنا چاہیے. اچھا سر، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کا ٹاپک اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے آپ ایک اسپیسیفک مختصر میسج جو عوام کو دینا چاہیں، پلیز سر. اچھا، عوام کے لیے تو بتانا یہ ہے کہ ہماری اس بات سے ایک تو بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بتانا میں چاہوں گا کہ اس بیماری کا بہت اچھا علاج اویلیبل ہے، اور اس بیماری سے کوئی 90% لوگ ہارٹ اٹیک کے بعد ماشاءاللہ محفوظ رہتے ہیں. اگر ان کو جو ہے آپ بہت چھوٹی سی جو ہے نا مطلب کوشش سے اگر آپ صحیح اسپتال میں صحیح جگہ پر لے جائیں جہاں پر وہ ہاسپٹل ایکوپڈ ہو اور ٹرینڈ پیپل ہو، تو 90% جو ہے وہ لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں. اور 10% لوگوں میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اس سے کچھ کم % لوگوں میں سڈن ڈیتھ بھی ہوتی ہے. اور وہ سڈن ڈیتھ جو ہے وہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اسپتال پہنچ جاتے ہیں تو سارے ہی کیس بچ جاتے ہیں، بٹ یہ ایک ڈیزیز کا پیٹرن ہے اور اس کے اندر ایسا ہوتا ہے. جو چیز میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اس بیماری سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں، اس کی جو ہے کمپلیکیشن سے کیسے بچائیں. اس کے لیے میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی بہنوں میں ہارٹ کا پرابلم ہے، تو آپ سب لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے لائف اسٹائل میں ایک تو سگریٹ کو بالکل نکال دیں، سیڈنٹری لائف اسٹائل کو جو ہے نا تھینک یو کہہ دیں، اپنے وزن کو جو ہے وہ بالکل نہ بڑھنے دیں، اپنے پیٹ کو جو ہے وہ بالکل نہ بڑھنے دیں، اور روزانہ اپنی زندگی میں واک کو جو ہے وہ ضرور شامل کریں. میں چاہوں گا کہ کم از کم 3 کلومیٹر واک جو ہے وہ ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ ضرور کی جائے آدھے گھنٹے میں، اور اس سے پہلے ایک 15 منٹ جو ہے وہ سارے جوائنٹس کی موومنٹ اور کی جائے، وارمنگ اینڈ کولنگ پیریڈ ہو. تو 5 دن جو ہے نا وہ یہ کیا جائے کہ واک کریں. اور اسٹریس جو ہے، ورک اسٹریس جو ہے وہ اپنی محنت سے اس میں بھی کمی رکھی جا سکتی ہے. اگر آپ پازیٹیوٹی اپنی لائف میں رکھیں تو اسٹریسز سے بھی
آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے غذا میں جو ہے اپنے فروٹ کا استعمال، ڈرائی فروٹ کا استعمال، اور جو ہے پولٹری جو فیڈ ہے اس میں جو ہے میٹ جو ہے اور فش جو ہے یہ زیادہ استعمال کریں. تو آپ جو ہے انشاءاللہ اپنی صحت بھی ٹھیک رکھیں گے، لائف اسٹائل بھی ماڈیفائی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس بیماری سے بھی بچے رہیں گے. آخر میں ناظرین، میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ظفر الاسلام کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی اہم موضوع کے لیے آج اپنا قیمتی وقت نکالا، اور توانا پاکستان شائگان کے ساتھ کے جو ہمارے پچھلے پروگرامز ہیں ان کی طرح مجھے قوی امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. آپ پروگرام کو لائک بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.